السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو، پرائم منسٹر عمران خان نے آج شرمندہ کر دیا۔ شرمندہ مجھے تو نہیں کیا، لیکن ان تمام امیدوں کو، ان تمام لوگوں کو شرمندہ کر دیا جو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پرائم منسٹر عمران خان ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کوئٹہ جائیں۔ پرائم منسٹر نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب تھی، پرائم منسٹر اس میں مہمان خصوصی تھے، اور وہاں پر انہوں نے ایک خطاب کیا۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو کون بلیک میل کر رہا ہے؟ کیا وہ سر کٹی 11 لاشیں پرائم منسٹر کو بلیک میل کر رہی ہیں؟ وہ مظلوم عورتیں ان کو بلیک میل کر رہی ہیں؟ یا وہ بچے جن کے سہارے چھن گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ پرائم منسٹر کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کو کون بلیک میل کر رہا ہے؟ اور پرائم منسٹر صاحب کیوں بلیک میل ہوں گے؟ لاشیں بلیک میل کر سکتی ہیں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ابھی تک اس مخمصے سے نہیں باہر آ پا رہے کہ مجھے اس معاملے میں انٹرفیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا مجھے ان مظلوموں کی دادرسی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان شہادتوں کا مجھے بڑا دکھ ہے، اور جیسے ہی یہ جو ورثہ ہیں یہ میتوں کی تدفین کر دیں گے، اسی وقت میں اسلام آباد سے کوئٹہ کے لیے فلائی کر جاؤں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے کسی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح لاشیں رکھ کر پرائم منسٹر کو نہیں بلایا جاتا، یہ تو ایک بلیک میلنگ ہوگی، اور دنیا جانتی ہے مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کو بلیک میل کوئی نہیں کر رہا۔ دنیا کے کسی مہذب معاشرے کے اندر اب تک اگر 11 لاشیں اس طریقے سے بے گور و کفن پڑی ہوتی نا، تو وہاں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہوتی، اور میرا خیال ہے کہ وہ مہذب معاشروں کے اندر اب تک پرائم منسٹر صاحب اب تک استعفیٰ دے کے گھر جا چکے ہوتے۔ لیکن یہ چونکہ پاکستان ہے، اور یہ شاید آپ کی نظر میں اتنا مہذب معاشرہ نہیں ہے جہاں پر 11 لاشوں کی کوئی اہمیت ہو، اور بچوں کی کوئی اہمیت ہو جو سردی کے اندر بیٹھے ہیں، ان خواتین، بزرگوں کی، جوانوں کی کوئی اہمیت ہو جو سردی میں بیٹھے ہیں۔ آپ ثابت ہو گیا آج پرائم منسٹر صاحب کہ پرائم منسٹر صاحب کی انا جیت گئی، ان کی ضد جیت گئی، وہ لاشیں ہار گئیں، ان بچوں کے آنسو ہار گئے، ان خواتین کے بین ہار گئے۔ اگر جیتی ہے تو صرف پرائم منسٹر کی انا، اور یہ کب تک جیتے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے جیسے حکومتی عمائدین بعض دفعہ ریئیکٹ کرتے ہیں اس سے۔ شیخ رشید صاحب نے وزیر اعظم کے اس خطاب کے بعد وفاقی وزیر داخلہ بنے ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا، میں ان کا جملہ کوٹ اینڈ کوٹ کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ اپنی میتوں کی تدفین کر دیں تاکہ پرائم منسٹر کے ساتھ خوش دلی سے مذاکرات ہو سکیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ میتوں کی تدفین کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کیا آپ میتوں کی تدفین کے بعد ان کے لواحقین خوش دلی سے مذاکرات کریں گے؟ مطلب الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بھی اتنا برا ہے، جس طرح کی سلیکشن بری ہے نا، اسی طریقے سے الفاظ کا چناؤ بھی برا ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس لفظ سے، اس جملے سے کس کو کیا تکلیف پہنچے گی۔ علی محمد خان صاحب ایک اور وزیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب مریم نواز اور بلاول بھٹو نے بڑا اچھا کیا کہ وہ گئے مچ، اور وہاں پہ جا کے سانحہ جو مچ ہے اس کے متاثرین سے کی، انہوں نے اشک شوئی کی، ان سے تعزیت کی۔ لیکن جہاں پر اور بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ بھی جانا چاہیے۔ جناب ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن پرائم منسٹر کو تو آنا چاہیے تھا۔ وہ تو چلے گئے، وہ تو سیاست کی انہوں نے، یا کاسمیٹک سا کام کیا انہوں نے تو کر دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ ابھی تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بلیک میلنگ کے بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایسا کوئی مطالبہ نہ ہو جائے کہ بلوچستان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ یار اگر مطالبہ ہو بھی جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر مطالبہ وہ متاثرین یہ مطالبہ کر بھی دیتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت کو آپ ختم کر دیں، تو کیا پرائم منسٹر صاحب بلوچستان کی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس صورت کے اندر جب سینٹ کے الیکشن ہیں، جب پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے، جب اس کے بعد آگے دیگر معاملہ چل رہے ہیں، تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ اور جو علی زیدی نے بھی آج ایک معاہدہ شیئر کیا ہے 11 نکاتی کہ یہ والا ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ طے پا گیا تھا، انتظار صرف اس پر دستخطوں کا ہے۔ بھائی انتظار ہی اسی وجہ سے ہے، ورنہ تو یہ معاملہ تو آدھے گھنٹے میں 2 گھنٹے کے اندر حل ہو جاتا۔ پرائم منسٹر صاحب جاتے، وہاں پہ ان کی تدفین ہو جاتی اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ انا بڑی ہے، جب انائیں بڑی ہو جاتی ہیں نا تو پھر اس کے بعد ایسے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم حرف آخر ہیں، جو ہمارے منہ سے لفظ نکلے گا وہ حرف آخر ہے۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ
بہت زیادہ توقعات وابستہ کی تھیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ ہمارا نجات دہندہ ہے، لیکن وہ نجات دہندہ کو اس طریقے سے وہ ایکٹ نہیں کر سکا جس طریقے سے لوگوں کی ان کے ساتھ توقعات وابستہ تھی. لوگ یہ کیا چاہتے تھے؟ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے زندگیوں میں آسانی پیدا ہوگی، ہمارے روزگار ملے گا، مہنگائی کم ہوگی، ادارہ جاتی اصلاحات ہوں گی، یا سٹیٹس کو کا خاتمہ ہوگا. لیکن ہوا سب کچھ اس کے برعکس. اور ابھی یہ ریسنٹ واقعے کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں تو یہ جملہ پرائم منسٹر کو پبلکلی کہتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار یہ جملہ میں کہہ سکتا ہوں. کیا یہ ان لوگ جو وہاں پہ 5-6 دن سے سخت سردی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف نہیں ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ یار میں بلیک میل نہیں ہوں گا؟ بلیک میل نہیں ہوں گا، لفظ کا چناؤ دیکھیں آپ کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہو سکتے ہیں، مان لیا، بالکل سیکیورٹی تھریٹس ہوں گے، اور کچھ ایسی بھی انفارمیشنز ہوگی جو آپ میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ڈیفینیٹلی سورس آف انفارمیشن ہم سے زیادہ ہے، لیکن بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی تو ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ اوے اور سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جناب بلیک میل نہیں ہوں گا. تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ بلیک میل میں یہ تو نہیں کرنا تھا. بلیک میل آپ ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اپنے اتحادیوں سے، ان لوگوں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں. آپ جب بلیک میل ہوتے ہیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے. جب آپ بلیک میل ہوتے ہیں تو آپ دوڑے دوڑے اسلام آباد سے لاہور آتے ہیں، چودھریوں سے ملتے ہیں جن کو آپ منہ نہیں لگاتے تھے، ان کے ہاتھ منہ جوڑتے ہیں. چودھری شجاعت جس کی آپ عیادت کرنے نہیں 2 مرتبہ آئے، پھر آپ آتے ہیں، پھر کہتے ہیں شجاعت صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. پرائم منسٹر صاحب آپ بلیک میل ہوتے ہیں ایم کیو ایم سے ہوتے ہیں، جن کو ایک مرتبہ آپ ملک دشمنی کہتے ہیں، بعد میں اب سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں یہ سمجھدار وزیر ہے فروخ نسیم. پرائم منسٹر صاحب بلیک میل لاشیں نہیں کر سکتی. پرائم منسٹر صاحب بلیک میل اگر کرتے ہیں نا کسی کو تو وہ مظلوم کی ہے، اس ماں کے آنسو ہیں، اس بچے کی آس ہے جس سے آپ کو بلیک میل ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انسانیت سے کے درجے سے بہت زیادہ آگے بھی لے کے جاتی ہیں. اور یہ جو روش آپ نے اپنائی ہے، یہ وہ روش ہے جو آپ کو اس مقام سے نیچے لے کے آ رہی ہے جو لوگوں کی نظر میں آپ کا تھا یا ہے. اس کو آپ کو سوچنا چاہیے، اس پر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر حکومت، وزارت عظمیٰ، یہ تو سب آنی جانی چیزیں ہیں. اصل چیز وہ عزت ہے جو آپ نے کمائی تھی اس سے پہلے اور کمائیں گے اس کے بعد. اس کا خیال کیجئے. اور اختتام پر میں صرف ایک شعر کے اندر ہی اپنے جذبات کا اظہار کروں گا. وہ شعر ہے کہ لاش پہ لاش گری، نیند نہ ٹوٹی تیری، حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.